سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 78۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم لوگ سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ رب العالمین کے متعلق جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ یہ اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب اور بالخصوص یہودیوں کی ایک اور خیانت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ ان کی علمی خیانت ہے، جس طرح گزشتہ آیات میں ان کی مالی خیانت کا بیان ہوا، یہاں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ لوگ علمی اعتبار سے بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ طریقہ واردات ان کا کیا ہے کہ تورات کے الفاظ کو مروڑ دینا، یلوون السنتہم۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کو فرمایا لیم بالسنتہم۔ اس زبان کے مروڑ دینے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کے دو معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ الفاظ ہی بدل دینا، کسی لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ لے آنا، جیسا کہ تورات اور انجیل میں ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ ہے فارقلیت۔ یہ تورات اور انجیل میں موجود رہا، بڑی دیر تک موجود رہا۔ اس لفظ کا ترجمہ وہ احمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اب یہ چونکہ سیدھا سادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، تو فارقلیت کے لفظ کو بدل کر اس کی جگہ لفظ لکھ دیا مددگار اور شفیع۔ مددگار اور شفیع کا لفظ لکھ دیا تاکہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی ہماری کتابوں سے ثابت نہ ہو۔ اسی طرح تورات اور انجیل میں موجود رہا، بڑی دیر تک موجود رہا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے 10,000 قدسیوں کو لے کے نمودار ہوں گے اور مکہ کو فتح کریں گے۔ یہ پیشین گوئی سیدھی سادی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتی کہ آپ ہی 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور مکہ کو شہر توحید بنایا۔ اب اس 10,000 کے لفظ کو بدل کر اس کی جگہ 10 لاکھ کر دیا۔ اب یہ 10 لاکھ کی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صادق نہیں آئے گی۔ ایک تو ان کی اس طرح کی خیانتیں تھیں جو اللہ پاک نے یہاں فرمایا یلوون السنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑتے، اور ایک اس طرح اس کا معنی علماء نے لکھا ہے کہ لفظ کو ہی بگاڑ دینا، لفظ وہی رہے لیکن اس کو ذرا سا بگاڑ دینا۔ اب حضرات جانتے ہیں جو ہے وہ زبر زیر پیش اس کے بدلنے سے ہی لفظ کا معنی ہی بدل جاتا ہے، ذرا سا اس کو لہجہ بدلے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اب ایک لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے تھوک، تھوک کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے میں تھوک میں اور تھوک میں کوئی فرق ہے، لیکن پڑھنے میں دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تھوک کس کو کہتے ہیں اور تھوک کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہی لفظ ہے، لکھنے میں وہ فرق پتہ نہیں چلتا، بکری اور بکری، بکری اور بکری لکھنے میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس کو پڑھنے میں بکری پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہے اور بکری پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہے، وہ زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ عربی زبان اس سے بھی کہیں زیادہ نازک ہے۔ ایمان والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ سے آ کر کہتے اللہ کے محبوب راعنا، ہماری بھی رعایت کیجیے، یعنی ہماری طرف بھی نظر کرم کیجیے، ہماری طرف بھی کوئی اپنی محبت بھری شفقت بھری نگاہ ڈالیے، راعنا ہماری رعایت کیجیے۔ یہودی جب آپ کی مجلس میں آتے تو اسی لفظ کو یوں کہتے راعینا۔ راعینا کا معنی یا تو بنتا ہے ہمارا چرواہا یا بنتا ہے احمق اور نادان، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ہی منع کر دیا کہ تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو، راعینا کی بجائے تم کہا کرو انظرنا، اللہ کے محبوب ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ یہودیوں کی اہل کتاب کی پرانی عادت تھی، الفاظ کو بگاڑنا، عبارات کو تبدیل کرنا اور کچھ کا کچھ بنا دینا۔ اللہ پاک نے ان کی اس مالی خیانت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان منہم لفریقا، ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہ علمی خیانت ہے کہ ان میں ایک گروہ ایسا بھی ہے یلوون السنتہم، جو اپنی زبان کو مروڑتا ہے، الفاظ بدل دیتا ہے یا لہجے بدل دیتا ہے۔ کس طرح؟ بالکتاب، کتاب یعنی تورات اور انجیل کو پڑھتے ہوئے لتحسبوہ من الکتاب، تاکہ تم لوگ اس کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، وما ہوا من الکتاب، اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج بہت سارے لوگ قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں، الفاظ پڑھیں گے، بڑے خوبصورت لہجے میں پڑھیں گے، گردن ہلا ہلا کے پڑھیں گے، جھوم جھوم کے پڑھیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ ماشاءاللہ واہ جی واہ کمال کر دی، اور معنی کیا کریں گے؟ معنی اس میں بگاڑ کر اپنی مرضی کا کریں گے۔ جیسے مرزا قادیانی خاتم النبیین کا معنی کرتا ہے کہ نعوذ باللہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ آخری نبی ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی، اس کے سہولت کاروں پر بھی۔ اور میرے عزیز دوستو، محمد الرسول اللہ، ہم جانتے ہیں یہ لفظ کن کے لیے ہے؟ اس آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آج بھی مسجد نبوی میں روضہ اقدس میں زندہ اور حیات موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن مرزا قادیانی انہی الفاظ کو پڑھ کے کہتا ہے محمد بھی میں ہوں اور اللہ کا رسول بھی میں ہوں۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی اور اس کے ماننے والوں پر بھی۔ تو میرے محترم دوستو، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بعض قرآن کی آیات اور احادیث کو اس طرح پڑھیں گے کہ معلوم ہوتا ہے ان سے بڑا کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے وما هو من الکتاب، یہ کوئی کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کبھی کہیں جی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فرمایا وما هو من عند اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے قرآن و سنت میں پیغام دے دیا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تورات میں انہوں نے جو کچھ بدل دیا وہ ان کا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے اترا ہے وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، تو وہاں پہ وہی ذکر ہے۔ انہوں نے جو کچھ بگاڑ کے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ، جو اللہ کے متعلق جھوٹ بولے، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے متعلق، اور اس طرح بھی نہیں کہ لا علمی میں جھوٹ بولتے ہوں، بلکہ فرمائے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنی چودر کے لیے، اپنی سرداری کے لیے، اپنی جو ہے وہ اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے، لوگ صحیح راستے پہ نہ آ جائیں اس لیے یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اور میرے عزیز دوستو، جو اللہ اور اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، جھوٹی بات ان کی طرف منسوب کرے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے متعلق میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے گا، فرمائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات کی نسبت کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے، اور انہی لوگوں سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے جو محتاط انداز سے ہمیں دین سکھاتے ہیں، اور وہ علماء کرام ہیں، وہ دینی مدارس ہیں، وہ تبلیغی جماعت ہیں، تبلیغی اجتماعات ہیں، وہ خانقاہیں ہیں، یہیں سے ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی ہوں، ان سے دین سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ بظاہر دو چار جملے دین کے کہیں گے اور درمیان میں اپنا زہر انجیکٹ کر دیں گے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ایسے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور علماء سے ہمیں تعلق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجوں کے جمعرات ہے، تمام احباب سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز دعا ہوگی۔ تمامی احباب حلقے میں بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ ہے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں طلبہ عزیز طالبات نے جتنی پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، ابھی سورۃ یاسین شریف پڑھی گئی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، اے مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین، اولیاء اللہ اور اے اللہ پاک تمام عوام کو جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا جو ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ان نیک اعمال کی ساری برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جن کی توفیق بھی آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، اس کی تمام برکات، انوارات، روحانیت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس مدرسہ میں ہونے والے ان تمام اعمال کی برکت سے دائیں بائیں جتنے دکانیں، کارخانے، فیکٹریاں، گھر ہیں، اللہ سب کو اس کی خیر و برکات نصیب فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، تمام لوگوں کو یا اللہ مسجد کا تعلق نصیب فرما، مسجد کی الفت نصیب فرما، مسجد کو آباد کرنے والا بنا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، یا اللہ ہم تجھ سے ہر حاجت کا سوال کرتے، ہمارا مشکل کشا بھی اللہ تو، ہمارا حاجت روا بھی اللہ تو، ہماری تمام ضرورتیں آپ ہی کے سامنے ہیں، آپ ہی پوری کرنے والے۔ اللہ ہماری دینی دنیاوی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس مدرسے کی جتنی ضرورتیں ہیں، قرض کا جتنا بوجھ ہے، آگے جتنے تعمیری منصوبہ جات ہیں، اللہ سب کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد و نصرت فرما، اصحاب خیر کے قلوب کو متوجہ فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک، اس مدرسے کی محبت، الفت تمام علاقے کے لوگوں میں پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین، جتنے معاونین، محبین، مخلصین ہیں، اللہ سب کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ جو لوگ جس شکل میں تعاون کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، تمام اساتذہ کرام، طلبہ عزیز کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی وسعت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، علم کا روشن مینارہ بنا، دنیا جہان کے لیے ہدایت کے طور پہ، ہدایت کے لیے ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، پورے عالم کی ہوا کو بدل دے۔ اے اللہ پاک، دین کو وسعت نصیب فرما دے، نشأت نصیب فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد و نصرت فرما، مجاہدین غزہ کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ پاک، اسرائیل کو، اسرائیلی ایجنٹوں کو، امریکہ کو، امریکہ کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ اے اللہ پاک، پوری دنیا کو یا اللہ ان ظالم درندوں سے نجات نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا کو ان ظالم بھیڑیوں سے نجات نصیب فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، امت مسلمہ کو وحدت اور اتفاق نصیب فرما دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین پہ ثبات اور استقامت نصیب فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، اس خیر و بھلائی کے موقع پہ جو بھلائیاں ہمارے لیے
یا اللہ مناسب ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اور یا اللہ پاک تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک آج ہمارے مدرسے کے طلباء کا دوسرا سیشن